دوسرا سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادب لوگوں کے نماز جنازہ میں شریک ہونے سے منع فرمایا۔ کیا یہ حکم دوسرے مسلمان بھائیوں پر لازم ہے یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا؟ گزارش یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے، کہ کسی منافق کا جنازہ آ جائے تو آپ مت پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے؟ بات تو یہ غور کرنے کی ہے، اور جس ذریعے سے انہیں علم حاصل ہوتا تھا کہ ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے سردار اور ان کے سرغنہ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور ابن ابی کے جنازہ ہی نہیں صرف پڑھایا بلکہ اپنی قمیص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے عنایت فرمائی تھی، اور اس کی قبر میں اترے اور اس کا منہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ یہ سب باتیں کس وجہ سے تھیں؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص ظاہر میں اسلام کا اقرار کرتا تھا، اور اس آیت کریمہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ قرآن نے منع کر دیا تھا۔ لیکن انہیں معلوم کیسے ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا وحی کے ذریعے، اور اب ہمیں وہ وحی سے معلوم نہیں ہو سکتا، وحی ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو کشف سے پتہ چل جائے گا، الہام سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو مخالف ہے یہ منافق ہے، تو کیا کشف اور الہام کی بنیاد پر لوگوں کے جنازے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ شریعت کے حکم ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور کیا ذریعہ؟ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے معاملات سے ثابت کرے کہ وہ منافق ہے۔ تو جو آدمی اپنے معاملات میں مثلا وہ جھوٹ بولتا ہے، زبان سے بات کہتا ہے پھر جاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور اپنی ذہانت یا عقل کے لیے وہ ایسی باتیں تراشتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے دوسرے سب بے وقوف ہیں اور میں ہی عقل مند ہوں، اور اس کی عقل اسے لے ڈوبتی ہے آخر پہ۔ یہ سب چیزیں علامتیں ہیں منافقت کی، اور ایسے ہی منافق کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کہیے اسے یا عملی منافق کہیے، اس کا جنازہ تو پڑھا ہی جائے گا۔ اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جس منافق کے دل میں عقیدہ اور ہے، زبان پہ عقیدہ اور ہے۔ وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں آنی، اس کا دل پکی طرح اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، ظاہر میں کہہ دیتا ہے کہ خدا ہے، لیکن جب وہ ظاہر میں اقرار کرے گا تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے دل کے عقیدے کو ہم پر واضح کرے، اس لیے ہم ظاہر کے اقرار کا ہی اعتبار کریں گے۔ تو منافق کی دو قسمیں ہوئی، ایک اعتقاد کا منافق عقیدے کا، اور ایک عمل کا۔ تو عمل کا جو منافق ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، فاسق ہے، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کا ہمیشہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، کبھی بھی ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے اس آخری دعا سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ اور ایک ہے عقیدے کا منافق ہونا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پتہ چل سکتا تھا، اور انہی سے پتہ چل سکتا تھا، ان کے بعد کسی سے نہیں پتہ چل سکتا، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرمایا گیا کہ وہ منافق کا جنازہ نہ پڑھیں۔ آپ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ بے ادب لوگوں کے نماز جنازہ میں شریک ہونے سے منع فرمایا، تو یہ بات نہیں ہے۔ بے ادبی الگ چیز ہے اور منافقت الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس کی تشریح نفاق کے اعتبار سے آپ سے عرض کرتے ہیں۔